السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام دوستوں کو اسلامک انفارمیشن وائز میں خوش آمدید۔ آج ہم آپ کے لیے جو موضوع لے کے آئے ہیں وہ ہے اللہ نے مور اور سانپ کو جنت سے کیوں نکالا۔ جتنا اس دنیا میں مور خوبصورت ہے، جنت سے نکالے جانے سے پہلے مور اس سے بھی زیادہ خوبصورت اور خشک رنگ تھا۔ اس کی خوبصورتی کی کوئی انتہا نہیں تھی۔ اللہ نے جب حضرت آدم اور اماں حوا کو پیدا کیا تو وہ جنت میں بہت خوش رہتے تھے، پرسکون زندگی گزارتے تھے، لیکن ایک اناج جس کو کھانے سے اللہ نے منع کیا تھا وہ اناج گندم تھا۔ شیطان حضرت آدم کی وجہ سے ہی جنت سے نکالا جا چکا تھا، اس وجہ سے اس سے شیطان کی حضرت آدم سے دشمنی تھی۔ وہ سمجھتا تھا کہ جنت سے نکالے جانے کی وجہ حضرت آدم ہے تو ان کو بھی جنت میں رہنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ وہ جانتا تھا کہ ان کو بھی جنت سے نکال دیا جائے۔ جب شیطان کو معلوم ہوا کہ ان کو جنت میں ایک میوہ کھانے کی اجازت نہیں ہے اور وہ گندم ہے، تو شیطان انتقام کی آگ جلائے جنت کے دروازے پر بیٹھ گیا اور 300 سال تک جنت کے باہر بیٹھا رہا۔ وہ چاہتا تھا کب کوئی جنت سے باہر آئے اور یہ اس سے بات کی جائے۔ ایک دن اچانک ایک مور جنت سے باہر آیا اور شیطان اس کو دیکھ کر بہت خوش ہوا، اور شیطان نے مور سے پوچھا، اے خوبصورت پرندے، تم کون ہو؟ تو اس نے کہا، میں مور ہوں۔ مور نے پوچھا، تم کون ہو؟ شیطان نے کہا، میں ایک عالم کا ایک کرندہ ہوں۔ میں اللہ کی عبادت سے ایک پل بھی غافل نہیں ہوں۔ میں جانتا ہوں میں بھی جنت میں جاؤں اور ساری نعمتوں کا خود مشاہدہ کروں۔ شیطان نے مور سے کہا، تم مجھے جنت کے اندر لے جاؤ، میں تمہیں ایسی باتیں بتاؤں گا جس سے تمہیں ابدی زندگی حاصل ہوگی۔ تمہیں کبھی بھی بڑھاپا یا بیماری نہیں آئے گی، تم ہمیشہ جنت میں رہو گے۔ شیطان کی یہ بات سن کر مور نے کہا، مجھ میں تو اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں تمہیں جنت میں لے کے جا سکوں، ہاں پر میرا ایک دوست ہے، وہ تمہاری مدد کر سکتا ہے۔ یہ کہہ کر مور سانپ کے پاس گیا اور یہ سارا قصہ اس کو سنایا۔ وہ اس باتیں سن کر بڑا خوش ہوا اور شیطان کو اپنے منہ میں چھپا کر جنت میں لے گیا، اور اس طرح شیطان اپنی چال میں کامیاب ہو گیا۔ جنت میں رہنے والوں کو اس بات کا علم ہو گیا کہ شیطان جنت میں داخل ہو چکا ہے۔ فرشتے شیطان کو جنت سے نکالنے لگے تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ اس کو بھی جنت میں سے نہ نکالا جائے۔ تو اللہ کی پیروی کرتے ہوئے فرشتوں نے اللہ کے حکم کی تعمیر کی اور شیطان کو وہیں رہنے دیا۔ شیطان حضرت آدم اور اماں حوا کے پاس گیا اور اپنے پیار کا احساس دلانے لگا۔ وہ شیطان کو پہچان نہ سکے کیونکہ شیطان کی شکل تبدیل ہو چکی تھی۔ شیطان نے ان سے کہا کہ میں چاہتا ہوں ہم سب جنت میں مل کر رہیں۔ حضرت آدم نے شیطان کی بات غور سے سننے لگا اور اس پر یقین کرنے لگا۔ شیطان نے کہا، اگر آپ میری بات پر یقین کریں گے تو جنت کے اس عالیشان حصے میں رہیں گے جہاں آج تک آپ ابھی نہیں گئے۔ حضرت آدم شیطان کی بہکاوے میں آ گیا اور پوچھنے لگا کہ یہ سب کیسے ممکن ہوگا۔ شیطان نے کہا، اگر آپ گندم کا ایک دانہ چکھ لیں تو آپ کو ابدی حیات مل جائے گی۔ یہ سن کر حضرت آدم بہت خوش ہوا، پر چند ہی لمحوں کے لیے اللہ کی محبت سے غافل ہو گیا۔ پھر اچانک حضرت آدم کے دل میں اللہ کی نافرمانی کا خوف پیدا ہوا، لیکن حضرت حوا شیطان کی باتوں میں آ گئی اور اناج کا دانہ کھانے کے لیے حضرت آدم علیہ السلام کو راضی کر لیا، اور دونوں نے اناج کا دانہ چکھ لیا۔ جیسے ہی اناج کا دانہ ان کی حلق سے اترا، ان کے ستر واضح ہو گئے۔ یہ دیکھتے ہی حضرت آدم اور اماں حوا اپنے ستر چھپانے لگے اور اللہ کے خوف سے کانپنے لگے۔ اس وقت ہی اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ حضرت آدم اور اماں حوا کو زمین پر اتار دو۔ حضرت آدم کو سری لنکا کے قریب ایک جگہ پر اتار دیا اور اماں حوا کو جدہ کے قریب ایک جگہ پر اتار دیا۔ جن خوبصورت پاؤں سے مور شیطان کو جنت میں لے کر گیا تھا، اللہ نے اس سے وہ خوبصورت پاؤں چھین لیے، اور سانپ جس سے
منہ میں شیطان کو چھپا کر لے کے گیا تھا، اس کے منہ سے خوشبو چھین لی اور ساتھ ہی اس میں زہر ڈال دیا، اور حضرت آدم اور اماں حوا کی طرح سانپ اور مور کو بھی جنت سے نکال دیا گیا۔